بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین، پاکستان اور دنیا بھر میں دیکھے جانے والے مشہور اسٹرالوجر، اوتھینٹک اسٹرالوجر محمد اسامہ علی اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں۔ اسامہ صاحب، سوال صرف سیدھا ڈائریکٹ مدعے پہ آتا ہوں، مجھے یہ بتائیں کہ دجال کیا آ چکا ہے، اور دوسرا آپ نے بلوچستان، ایران، یہ دو علاقے ہیں جو ہر وقت ٹینشن رہتی ہے۔ آپ نے ویڈیو بتائی تھی کہ ایک بزرگ ہیں، ان کو دجال سرگودا میں نظر آیا تھا۔ مجھے یہ بتائیں دجال کیا ایران اور بلوچستان کے پہاڑوں میں ہے؟ اور سفیانی کا جو خروج ہے وہ پچھلی ویڈیو میں ہم رہ گیا تھا، مجھے یہ بتائیں کہ اب وہ ٹائم آ چکا ہے کہ ہم کہہ دیں کہ امام زمانہ کا ظہور ہو چکا ہے، یہ ہم کہہ سکتے ہیں؟ یہ بتائیں، پہلے دجال کی مجھے کلیئرٹی دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ سب سے پہلے تو جو دجال کا جو ایریا ہے نا، جو ڈفرینٹ آپ کے آج کل اسکالرز بھی بتا رہے ہیں، ہماری اس پہ تو کوئی خاص ورکنگ نہیں ہے کہ جی ایریا، بس وہ ایک شخص ہے جنہوں نے بتایا تھا کہ انہوں نے سرگودا میں دیکھا ایک کبھی ہیکل شخص تھا، ہلک کی طرح تھا، اور جب وہ سڑک پہ اس نے جب پاؤں رکھا تو سب رک گیا تھا، اور کہتے ہیں میں کچھ بتانا چاہتا تھا، مجھے سب محسوس ہو رہا تھا لیکن وہ نہیں ہوتا۔ لیکن وہ حافظ بھی تھے، مطلب دیندار آدمی تھے، اور ان کا سلسلہ بھی تھا، سید فیملی سے تھے، اور اس وجہ سے شاید آپ کو پتہ ہے کہ یہ جتنا بھی آپ لوگوں پہ یہ جو اثرات ہوتے ہیں یہ ان انرجیز سے، تو وہ اللہ کے بندوں پہ اس کا زور نہیں چلتا نا، شیطان کا، شیطان ان کی اس پہ نہیں کر سکتا، کیپچر نہیں کر سکتا۔ اسی طریقے سے جیسے حضرت ایوب علیہ السلام پہ جب آزمائش آئی تو شیطان نے ایکسیس مانگی تھی اللہ سے کہ اس کے جسم پہ مجھے ایکسیس دینا، پھر میں دیکھتا ہوں کیسے شکر کرتا ہے۔ تو پہلے نبی ہے جن کو اس طرح کی بیماری کی شکل میں اور جسمانی اس طرح کی اس سے گزرنا پڑا، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ کہا تھا کہ کان، زبان اور دماغ اور یہ جو ایریا اس پہ میں تجھے نہیں کرنے دوں گا، باقی تو کر۔ تو اس لیے اللہ کے بندوں پہ شیطان کی جو میکسیمم دنیا میں پروو ہوئی ہے ایکسیس، وہ ان کے دماغ، آنکھ اور کان کی سینسز پہ نہیں چلتی، یہاں نہیں چلتی۔ اس کا زیادہ زیادہ جسم لاک کر لیں گے، جسم جکڑ لیں گے، جسم بند جائے گا، پیرالائز کر لیں گے، سب کچھ کر لیں گے، نہیں کر پائیں گے اللہ کے بندے، کیونکہ آپ کو یاد ہے شیطان اور اللہ تعالیٰ کا جو مکالمہ ہے جب یہ شروع دنیا بن رہی تھی، تو وہ یہ ہے کہ تیرا ہر کسی پہ زور چلے گا میرے بندوں کے علاوہ۔ تو یہ پہلے کا طے شدہ نظام ہے کہ اس کے بندوں پہ نہیں چلنی اس کی ایکسیس، تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اس کو دیکھ لیا اور وہ چھوٹ بھی گیا، اور یہ ساری جنگیں اور یہ ساری چیزیں وہ سب ادھر ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے یہ جو سب سے بڑا پہلا اٹیک ہوا ایران نے جو کیا، جو اس کے بین گورین ایئرپورٹ کی سائڈ پہ، وہ مقام لد ہے، یہ وہی مقام لد ہے جس کا دجال سے تعلق ہے، یہ وہی مقام لد ہے جس کا دجال سے تعلق ہے۔ ایران نے بھی بال کے بعد سیدھا ادھر ٹھوکا ہے۔ پہلا جو سب سے بڑا اٹیک کی آپ نے خبر سنی ہے وہ بین گورین کے پاس سنی ہے، ایئرپورٹ پہ، اور وہ یہی ایریا ہے مقام لد والا۔ اور لوگ گوگل کر لیں، تھوڑی سی اور سرچ کر لیں، اس کی سراؤنڈنگ ہے، ادھر ہی لگے ہیں سب سے زیادہ میزائل جا کے پہلے۔ اور جو آپ کے وہ عموماً ایک وہ ہیں، میرا خیال ہے ڈاکٹر عبدالسلام، ان کی کسی نے بھیجی تھی، اس پہ اچھی خاصی ریسرچ کیے بیٹھے ہیں، تو وہ بھی جو بتاتے ہیں وہ یہی جزیرے ادھر کی، یہی ایرانی جو آپ نے یہ خارگ مارا ہے نا جدھر خارگ جزیرے پہ، وہ اسی سائڈ کا ہی کوئی جزیرے بتاتے ہیں پاک و ہند کے، انہی ایران اور اسی سائڈ کی جو وہ کشتی ٹوٹی تھی، تمیم داری والی جو روایت بتاتے ہیں، اور کالی ماتا اور وہ ساری جو کو ریلیٹ کرتے ہیں چیزیں، وہ یہی ایریا بناتے ہیں، اور اسی ایریے میں ہی سب سے زیادہ ادھم ہے۔ اور ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ جو پرانی تاریخ ہے ملتان شیطان کا ہیڈ کوارٹر تھا۔ تو دنیا میں آپ ماضی کی دنیا میں دیکھیں کہ اسرائیل انبیاء کی سرزمین، عرب انبیاء کی سرزمین، حضرت آدم کا سری لنکا میں پاؤں پتہ چلتا ہے کہ اترنے کی بات، لیکن اما حوا اور حضرت آدم کا ملاپ جبل رحمت، سعودیہ۔
وہ بڑی مزہ آتا ہے اس پہ جا کے مکہ جو رات کے وقت کبھی جائے نا, چلے جا کوئی نہیں ہوتا پہاڑ کے اوپر, وہ پتہ نہیں جوڑے ابھی بھی ادھر نام پتھروں پہ لکھے ہوتے ہیں, لکھ کے آتے ہیں, لیکن بہرحال میں نے تو دیکھا ہے کہ آپ لوگ رات کو جائیں کوئی نہیں ہوتا, بہت پیاری ہوا ہوتی ہے, بڑا مزیدار جگہ. تو اس سے آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو آپ کا ملتان تھا سب سے زیادہ یہ پوجا پاٹ, سانپ, یہ جتنی بھی جانوروں کی جتنی بھی وہ ساری, یہی آپ کی بیل تھی پیک پہ. اور سب سے زیادہ فارماسیوٹیکل اور میڈیسن آپ کی ادھر ہی چلتی ہے پاکستان اور انڈیا میں. اور سب سے زیادہ میرا ماننا ہے کہ دوائی کی کوئی حقیقت نہیں, اور یہ آپ کی جو بیماری کی صرف شیطان کا جسم میں ایکسیس ہے, بس دیٹس اٹ جو آنے دیتا ہے. تو ان ساری چیزوں کو اگر ملائیں تو وہ جو 70,000 ایران میں جائے گا وہ وقت بھی آ گیا. آبنائے ہرمز بند ہو جائے گا, وہ بھی ہو گیا. دنیا میں جنگیں ہو رہی ہوں گی, وہ بھی شروع ہو گئی. دنیا کی 1/3 2/3 آبادی چلی جائے گی, اس کا بھی پورا سامان اس وقت موجود ہے, ساری چیزیں پوری ہیں. امام علیہ السلام کا ظہور جب ہوگا تو اعلان آئے ہوگا, ندا آئے گی. اسی ندا کی تو بات کی تھی اس دن کہ 23 ماہ رمضان جو ہے وہ جمعے کا دن ہوگا, اور اس دفعہ بھی جمعہ تھا لیکن پاکستانی, جبکہ میرا ماننا ہے کہ سعودیہ کی مطابق ہونا چاہیے جو 23 رمضان اور جمعہ, پاکستانی نہیں. تو پروگرامز میں بھی بڑی کنفیوژن کریٹ ہوگی, کیونکہ میں نے اپنے ذہن میں اس کو فالو کرنے کا کہا ہے کہ سعودیہ کی طاقتیں ہیں اور سعودیہ کی اس کو فالو کیا کریں. لیکن جو کیلکولیشن میں نے انگلیوں پہ گنا وہ پاکستانی جمعہ گن لیا, اور پروگرامز میں جب ذکر کروں تو اس کا, تو لوگوں نے کہا جی 23 آئی اور ندا نہیں. وہ بھائی روایت آپ کو سنائی ہے, ٹھیک ہے جی, تو لیکن وہ شیطان ہے نا, انگلیاں دیتا ہے, انہوں نے تو رسا ہی ڈال لیا. سفیانی کا خروج, سفیانی نے جو نکلنا ہے, اور وہ جو لشکر جس نے بیدا کے قریب مقام پہ زمین میں دھس جانا ہے, یہ بتائیں کہ یہ کیا ہے. دیکھیں اس میں نا چیزوں کو علیحدہ کر لیں. دجال ایک حقیقی انسانی جو بھی شکل ہے اس کا نمائندے کے طور پہ ان شیطانوں کے پیچھے بالکل محسوس ہو رہا ہے. یہ آپ کا جو بھی انٹرنیٹ اور یہ پوری جو دنیا جس طرح اکنامک سسٹم ایک ہی جگہ سینٹرلائز ہو کے چل رہا ہے, یہ وہی ہے. اور اب وہ اپنے سروائیول کو فائٹ کرے گا, جب ڈالر کو کچھ ہوگا تو سروائیول کو فائٹ کرے گا, اور وہ شروع ہو جائے گی, اور اس میں دنیا مرے گی, ایٹم بم چلیں گے اور سارا کچھ ہوگا. سفیانی کی جو بات ہے وہ امام علیہ السلام کے ظہور سے کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے, اور سفیانی کو دیکھنا ہے تو شام پہ نظر رکھیں, کردوں پہ نظر رکھیں, دروز پہ نظر رکھیں. جس دن ان کے اندر سے کوئی شخص آ گیا اور اس نے ایران, عراق اور اس سارے ایریے کو کیپچر کرنا شروع کر دیا, ہم تو یہ سوچے ود دا ہیلپ آف اسرائیل, آج دروز قبائل کو جو طاقت ملی اسرائیل نے دی ہے, کردوں کے پیچھے اسرائیل. تو اب یہ ہوگا کہ یاہو گیا, مان لو یہ اسرائیل کمزور ترین حالت میں ہوا, تو اس کی جو سیکنڈ کاپی ہوگی وہ نکلے گا سفیانی, سیکنڈ کاپی, اور وہ اس ایریے کو کیپچر کرے گا. کیونکہ مسلمانوں پہ ان کو یہ سمجھ آ جائے گی کہ انہی کے اندر سے بندہ ہی نکال کے کوئی شیعہ سنی کہانی کر کے ان پہ بٹھاؤ, ہمیں تو نہیں ماننے لگے یہ, نہ ایرانی نہ کوئی. تو اس کا بہترین طریقہ ان کے پاس مذہبی اس کو ہوا دینا ہوگا, تو وہ کرد دروز انہی کے اندر سے یہیں شام سے نکلے گا اور ان ایریوں کو کرے گا, اور 9 مہینے رہے گا. 9 مہینے بعد وہ مدینہ کو تراج کر کے جب مکہ کی طرف جا رہا ہوگا تو درمیان میں دھس جائے گا, اور اس کے 2 بندے صرف بچیں گے جو جا کے اس کی دھسنے کی خبر دیں گے. ٹھیک ہے جی, اس کا لشکر پہنچے گا اور دھس جائے گا, اور یہ گرفتار ہو جائے گا, اور اس کو ذبح کیا جائے گا. امام علیہ السلام کے انصار ہی اس کو ذبح کریں گے. امام کہیں گے کہ اس کا کیا کرنا, تو اس کو پتہ نہیں کون سا اس میں ایگزیکٹ میرے ذہن سے نکل گیا, کسی کنارے پہ لے جا کے اس کو ذبح کر دیا جائے گا. افراتفری کا جو مومنٹم ہے وہ آپ کے اسی ایریے میں پڑے گا. تو وہ جو دھسنے والی بات ہے وہ مدینہ تراج کرنے کے بعد کی ہے,
اور امام علیہ السلام کے جو ظہور کی میکسیمم جو میجر ہونے کو ہے وہ تو ہو گئی. اب تو یہ آواز آ جائے, اب تو وہ جیسے کہتے ہیں سورج میں ایک عکس آ جائے, اب تو چاند گرہن اچانک کبھی بھی لگ سکتا ہے جی, ماہ رمضان میں مڈ میں لگ جائے, سورج گرہن بعد میں لگ جائے, چاند پہلے لگ جائے, سورج, وہ کبھی بھی ہو سکتا ہے. اب تو وہ معجزاتی چیزیں رہ گئی ہیں جو یوں ہونی ہیں. جو بڑے بڑے عوامل تھے جس پہ صدیاں محیط تھی وہ ہو چکے, اور اس وجہ سے اب یہ سمجھ لیں کہ سفیانی آ گیا تو پھر امام علیہ السلام کے ظہور کا بھی وقت آ گیا. اور جیسے یہ سب ہوا, دجال تو پیچھے ہے ہی ہے, پھر امام آ گئے تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور بھی ہو گیا. حضرت عیسیٰ کا ہو گیا تو آپ کا سارا کرسچن مسلم بلاک ایک ہو جائے گا. جبکہ یہ جو انہوں نے کوشش کی ہوئی ہے, ان کو نہیں پتا یہودیوں کو, ان کو جو کرسچنز کو, کہ یار انہوں نے تو ہینگ کیا, یہی انبیاء کے قاتل ہیں, ہم تو ماننے والے ہیں, ہم سے کس چیز کی نفرت ہوئی, ہم تو مانتے ہیں. اسامہ صاحب ایک بات تو بتائیں, ایران میں اگر آپ کہیں کہ روحانیت کے علم بردار ہیں, ایک منارہ نور وہاں ہے, ایران کی روحانی سپورٹ کیوں نہیں ہو رہی, یہ تو ذرا بتائیں. پہلی بات یہ ہے کہ یہ نقطہ جس انداز سے آپ سمجھ رہے ہیں ویسے نہیں ہوتا. یوں تو پھر امام علیہ السلام کی, امام حسین علیہ السلام کی کربلا میں آپ کو سپورٹ نظر نہیں آئے گی دنیاوی لحاظ سے. حالانکہ فرشتے بھی آ گئے تھے, جنات بھی آ گئے تھے, ساری زمین و آسمان ہل گیا تھا ایک دفعہ, سب سپورٹ کرنے آئے تھے. انہوں نے کہا نہیں, یہ میرا امتحان ہے, میں خود دوں گا, کچھ نہیں چاہیے. اور اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے یہ مجھ سے ہے, میں اس سے ہوں. اس لیے ہوں کہ یہ وہ قربانی تھی جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی معاف ہو گئی, حضرت ابراہیم کی انہوں نے دی, وہ بیٹا ادھر آ کے گیا. تو یہ تو سیکوینس ہے. اب آج جو آپ نقطہ اٹھا رہے ہیں وہ بھی کسی حد تک میں یہ سمجھتا ہوں, جو میری اپنی اسیسمنٹ, کیونکہ انہوں نے امام علیہ السلام کے اختیارات کو اپنے نائب بنا کے اپنے اوپر لے لیا, اور وہ سارے استحقاق اپنے اوپر لے کے, اور یہ صرف لائن لکھ دی کہ جب امام آئیں گے تو یہ حکومت ہم ان کے سپرد کر دیں گے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس سے پہلے جو آپ حکومت پہ ان والے استحقاق لے کے جو کرتے ہیں وہ نہیں کر سکتے. کوئی شیعہ میجر اسکول آف تھاٹ الاؤ نہیں کرتا. اسی لیے سستانی صاحب ان کے حق میں کبھی فتویٰ نہیں دیتے, جن کی سب سے زیادہ فالوئنگ ہے. وہ ریزن ہی یہ ہے کہ جب تک امام وقت نہ آئے, زمین پہ حکومت صرف اللہ کے نمائندے کی بس. تو اس لیے آپ کی جو اسٹیبلشمنٹ میں سب سے اچھا کام کرتے ہیں حکومت کے لیے, وہ زیادہ تر آپ کو اہل تشیع نظر آئیں گے, کیونکہ وہ کہتے ہیں حکومت ہمارا وہ نہیں ہے, ہمارا اللہ کا نمائندہ آئے گا اسی کا حق ہے حکومت, ہم انسانوں کا حق نہیں ہے یہ مل کے جو کریں. اسی وجہ سے ایران کی جو تھوڑی سی جو مسنگ پارٹ ہے نا ٹیوننگ کا, وہ یہی ہے ولایت فقیہ کا نظریہ. اب اس کے تحت پاور تو بڑی گین ہوگی, سب بہت زبردست, ایوری تھنگ از دیئر, لیکن روایات میں خراسانی کی جو خروج یا مدد ہے اس سے کہیں زیادہ یمانی کی اہمیت کو بتایا گیا کہ یمن کی مدد کرنا, یمن کی مدد کرنا, خراسان کی نہیں, یمن کی. تو یہ جو تھوڑا سا آپ نے پکڑا ہے نا روحانی اس کا نقطہ, وہ بس اتنا کی ہے. باقی انہوں نے اپنے آپ کو دیکھیں ایک اجتماعیت میں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے, لوگ اب کہیں گے کہ جی یہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی, یہ دیکھیں کچھ اس لیول کی باتیں ہوتی ہیں جو آپ کو سمجھ نہیں آنی. روحانی دنیا کی آپ کو یاد ہے, ہم نے ایک دفعہ خبر دی تھی خامنائی صاحب کی, آپ نے کلپ بھی چلایا تھا, تو آپ کو ریزن بتائی تھی کہ بیٹے کو بتانا بنانا ہی ریزن تھا, اور بیٹا ہی بن گیا. اب بیٹا رہے گا یا نہیں روحانی دنیا کے حساب سے, آپ بتائیں. آپ پروگرام اٹھائیں, ریزن یہی تھی, اور میں نے صرف یہ کہا تھا جس دن پہلے اٹیک میں خبر آئی کہ وہ پردہ کر گئے, ساتھ ہی بیٹا بھی, مجتبیٰ بھی, تو میں نے یہ کہا تھا کہ جس ریزن کی وجہ سے روحانی دنیا ان کو سائڈ پہ کرنے والی تھی وہ ریزن ان کے ساتھ ہی چلی گئی. لیکن بعد میں پتہ چلا کہ مجتبیٰ خامنائی زندہ ہے, مطلب ابھی.
لیکن اب آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ روحانی دنیا کی طرف سے اناؤنسمنٹ اس لیے تھی کہ یہ بیٹے کو بنا رہا ہے. اس وقت کسی کو پتا تھا؟ آپ لوگ تو ابھی کہہ رہے تھے فلاں بننے والا فلاں، ہم نے تو اس وقت بات کی تھی. تو سیم ایز اٹ از، جو ٹیوننگ کا فرق ہے وہ دو باتوں سے جو مجھے سمجھ آتی ہے. ولی امر المسلمین نہیں لگا سکتے خامنہ صاحب کے ساتھ یا ولایت فقیہ کے نظریے کے ساتھ. ولی امر المسلمین صرف امام مہدی علیہ السلام ہے، نو اینی ون. اللہ اور اللہ کا نمائندہ، بس ایک. توحید اسی کا نام ہے، وننس. اور وہ ذمہ دار ہے پھر ہر دنیا کے ظلم کا، پھر کشمیر میں ہو، پھر برما میں ہو، پھر انڈیا میں ہو، پھر جہاں مرضی ہو. پھر کم از کم ولی امر المسلمین لگاتے ہیں تو برما میں بھی انگلی ڈالنی ہے، پھر روہنگیا میں بھی، پھر ادھر بھی، پھر آپ کے کشمیر میں بھی، پھر آپ کے یہ جو آپ کی وادیاں ہیں، کیا نام تھا، کرم ایجنسی، اور سارے پھر ہر طرف فتوے بھی دینے تھے، لیڈ بھی کرنا تھا. شیعہ بہت اچھے، بڑے اچھے، وہ آپ نے جو کہا کہ وہ حکومت میں بڑے اچھے کام کر رہے ہیں. آپ کو پتا کہ کل بھارت کے 2 آئل ٹینکر آمنہ حرمت سے گزر کے بھارت پہنچے ہیں. 2 ملین بیرل جو ہے وہ آئل کے ہیں. اور بھارت میں جو تعینات ہیں ایرانی سفیر، وہ کہہ رہے ہیں کہ بھارت اور ایران دوست ہیں، بھائی بھائی ہیں، ہم ان کے جہاز کیوں روکیں گے. مجھے یہ نا سمجھ نہیں آ رہی کہ اوپر مجتبیٰ خامنہئی صاحب اسلام اور اس ولی امر کے نمائندہ، اور نیچے بھارت کے ساتھ محبتیں سفیروں کی. یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی، یہ ذرا سمجھائیں مجھے. دیکھیے اس بات کو نا علیحدہ علیحدہ سمجھے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اصل جو دین ہے، جو اصل دین الہی ہے، وہ صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول اور اس کی آل کی کمانڈ ہے. دیٹس اٹ. اور اس کا آخری نمائندہ اناؤنسڈ ہے، اور وہ کبھی بھی پردے سے باہر آ جائے گا جب آپ لوگ تیار ہو جائیں گے، سمجھنے لگیں گے اس کو. اس کے سمجھنے سے پہلے یہ چھوٹے چھوٹے ماڈل موک ایکسرسائزز ہیں آپ کی، جس میں ایک ایران بنا موک ایکسرسائز کے طور پر. ایران نے ابھی تک اپنے اسلامک کارڈ کو کبھی پلے نہیں کیا. وہ ابھی بھی اکیلے لڑ رہے ہیں، ابھی بھی اکیلے وہ کر رہے ہیں. اور انہوں نے صرف ان کی دشمنی امریکہ اور اسرائیل سے ہے، اور انہوں نے اسی کو باشگاف، میں نے کہا نا ڈالر فائٹ ہے. انہوں نے جب کہا کہ اس کے علاوہ جو مرضی گزرے ہمیں کوئی مسئلہ نہیں، تو انہوں کے لیے پاکستان انڈیا ایک ہی صف میں آئیں گے جب تک اس سے الائنڈ ہو کے وہ نہیں کرتے. باقی رہ گئی بات کہ جو ابھی یہ لے کے آئے نا ڈالر میں تیل یا اسرائیلی تیل، تو لگ پتا جائے گا ان کو بھی. جو کلیرٹی ہے اس کی نیشنل ہے. مذہبی آپ لوگ ان کو زبردستی شیعہ بنا کے اور زبردستی کندھوں پہ چڑھی جا رہے ہیں اور انجوائے کر رہے ہیں. کوئی مسلمان بنا کے انجوائے کر رہا ہے ان کی فائٹ، ان کے میزائلز، اور کوئی شیعہ بنا کے اس کو انجوائے کر رہا ہے. حالانکہ ہر شیعہ کی بہادری اور دلیری کا اپنا میدان ہے. پاکستانی شیعہ اس کو انجوائے نہیں کر سکتا. پاکستانی شیعہ کو یہاں ایک کربلا کا سامنا ہے، اس کو یہاں امام حسین علیہ السلام کی حریت کو زندہ کرنا ہے. باقی غیرت مند علی والے کو تو ویسے ہی اٹریکٹ کرتا ہے، کوئی بھی دلیر ویسے ہی اٹریکٹ کرتا ہے، فیسینیٹ کرتا ہے. سب سے بڑی صفت ہے بہادری، دلیری. تو جو مولا علی کے انسپائرڈ ہوتے ہیں لوگ، وہ ویسے ہی آپ کو پتا ہے کہ دلیری اور یہ سارا انہی کی اس میں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس کو سمجھتے وقت آپ لوگ اس لیے کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ آپ سارے دنیا کے شیعوں کو ایران سے جوڑ دیتے ہیں، اور سارے کا سارا ادھر، اور ان کو بھی شیعوں کا کوئی لیڈر یا نمائندہ سمجھنے لگتے ہیں. انہوں نے جو میں نے آپ کو پخ بتا دی ہے نا تھوڑی سی، وہ کہ امام کے جو آپ کو استحقاق نہیں پتا نا، امام آپ کی زندگیوں پہ ویسی مالک ہے. من کن تو مولا فہذ علی مولا کی جو بات ہے وہ وہاں سے ہی ہے. امام مہدی علیہ السلام کے پاس بھی سارے استحقاق نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جتنی بھی، جو مولا کا بازو پکڑ کے کہا کہ میرے پر جو استحقاق تھے آج سے یہ ہے تمہارا، وہ کڑی چلتی 12ویں تک آتی ہے، اور 12واں وہ سارے استحقاق رکھتا ہے. اب اس کا نائب اس کو انجوائے کرنے لگے وہ سارے استحقاق نائب بن کے، پھر بتاؤ. یہ ہے وہ ٹیوننگ میں فرق. اس لیے سارا شیعہ اس بات پہ نہیں ہے. اس کو پورے شیعوں کی ریپرزنٹیشن میں نہ ٹھوکیں. پہلی بات
کیونکہ کل کو آپ کنفیوز ہو جائیں گے, آپ لوگوں نے پھر مجھے کہنا ہے, کیونکہ جو مستقبل میں اصل علی والا ہے, آپ کو یاد ہے لوگ اس کو بڑا مائنڈ کر رہے تھے جب میں نے کہا تھا آگے وقت صرف علی والوں کا ہے اور دنیا صرف علی والوں کی اس پہ چلے گی. آج آپ کی دنیا کا نقشے کی جو بنیادیں ہیں, جو آپ کی خبروں میں پوری دنیا کی زینت ہے, ایران کون ہے؟ ایران مولا علی کے ماننے والے, انہی کو آپ کو علی ولی اللہ کرتے ہیں. تو آپ بتائیں, اس وقت تو ایران کی کوئی بات چیت نہیں تھی, اس وقت تو کوئی بات نہیں جب کہا تھا علی والا, لیکن یہ ایک کاپی ہے. ایران کوئی فائنل ریلیجیس لیڈرشپ اتھارٹی نہیں ہے اس وقت. اسی کے اندر انہی غلطیوں کو سارٹ آؤٹ کرتے ہوئے پھر ایک گروپ اٹھے گا جس میں آپ لوگ ایک ہوں گے, کئی سنی اس کا پارٹ ہوں گے, کئی اس میں کرسچن آ جائیں گے. وہ ایک جو گروپ آنا ہے نا, اصل امام کا جو گروپ ہے وہ دنیا کے سارے حق پرست ہیں, اور اس میں سنی بھی ہیں, اس میں آپ کے کرسچنز بھی آ جائیں گے, ایون ہندو سکھ بھی آ جائیں گے, اور پوری دنیا پہ اللہ کا نمائندہ جو ہے وہ اپنی حکومت قائم کرے گا, اور وہاں ان کے لیے سب ایکولی وہ ٹریٹ کریں گے. اور یہ جو آپ لوگ سارا کچھ ایران پہ ڈالتے ہیں وہ ایسا نہیں ہے. بالکل صحیح ہے. بہت شکریہ اسامہ صاحب, تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. ناظرین مجھے یہاں اجازت دیں, ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاصل ہوں گے, تب تک خدا حافظ.